اس رپورٹ میں شامل چند تفصیلات آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں۔ 24 مارچ کی شام جب فضا بی بی کو ان کی والدہ نے محلے کی مسجد کے قریب واقع نلکے سے پانی لینے کے لیے بھیجا تو ان کا خیال تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ جائیں گی، لیکن اس شام فضا واپس نہیں آئیں۔ بہاولپور کے قریب دیہی علاقے باقر پور میں اس شام فضا بی بی کو سورج مکھی کے کھیت میں مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ملزمان نے ان کا گلا کاٹ ڈالا تاکہ وہ کسی کی شناخت نہ کر سکیں۔ اس کی وجہ پولیس کے مطابق یہ تھی کہ فضا کے ریپ اور قتل میں ان کے ماموں سمیت قریبی رشتہ دار ملوث تھے۔ پنجاب پولیس کے مطابق 4 ملزمان جنہیں تفتیش کے بعد سائنسی شواہد کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا تھا، اس وقت اپنے ہی ساتھیوں کی مبینہ فائرنگ سے ہلاک ہو گئے جب انہیں آلہ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ بی بی سی ریڈز میں آج ہم اس ہولناک کیس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اور یہ کہ مبینہ مجرموں کو کیسے پکڑا گیا اور پھر ان کی ہلاکت کن حالات میں ہوئی۔ یہ رپورٹ ہے صحافی محمد زبیر خان کی اور میں ہوں جاوید سمرو۔ بی بی سی ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔ معصوم فضا بی بی کے ریپ اور قتل کے ایک ہفتے کے اندر ہی یہ معاملہ انجام کو پہنچا، جس میں جرم، تفتیش اور ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے بعد ہلاکت بھی ہوئی، لیکن انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں جس میں ریپ اور سنگین جرائم میں ملوث زیر حراست ملزمان ٹھوس شواہد اور اعتراف جرم کے باوجود پراسرار حالات میں ہلاک ہوئے ہوں۔ لیکن پولیس نے ان ملزمان کی شناخت کیسے کی اور پولیس کو یہ یقین کیوں تھا کہ فضا بی بی کے قریبی رشتہ دار ہی ان کے ریپ اور قتل کے ذمہ دار ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 24 مارچ کی شام کو باقر پور میں پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لینا ہوگا جو مقدمے کی FIR میں درج ہے۔ اس واقعے کا مقدمہ فضا بی بی کی والدہ کی مدعیت میں درج کیا گیا، جن کے مطابق ان کے شوہر لاہور میں راج گیر مستری کا کام کرتے ہیں اور وہ خود باقر پور میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ فضا کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے افطاری کے بعد 10-11 برس کی فضا کو پانی لینے کے لیے قریبی مسجد کے پاس موجود نلکے تک بھیجا تھا، لیکن کافی دیر تک فضا کی واپسی نہ ہونے پر وہ ان کی تلاش میں نکلیں اور پھر ایک اور شخص محمد الیاس کے ساتھ اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور اب اندھیرا تھا۔ فضا پانی کے نلکے کے پاس نہیں تھی اور نہ ہی مسجد میں۔ محمد الیاس نے بی بی سی کو بتایا کہ جب انہوں نے مسجد میں بچی کی گمشدگی کا اعلان کروایا تو علاقہ مکین ایک خاتون نے انہیں بتایا کہ اکثر انہوں نے فضا کو قریب واقع سورج مکھی کے کھیتوں میں جا کر چھپتے دیکھا ہے۔ تلاش کرتے کرتے فضا کی والدہ اور الیاس سورج مکھی کی فصل کے قریب پہنچے تو انہیں اپنی بیٹی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ فصل کے اندر داخل ہونے پر ہولناک منظر تھا۔ FIR کے مطابق فضا کی گردن کے سامنے والے حصے سے خون بہہ رہا تھا اور کپڑے خون میں لت پت تھے۔ اس کا گلا تیز دھار آلے سے کاٹ دیا گیا تھا۔ بچی نے اشارے سے بتایا کہ اسے ٹانگوں کے درمیان پرائیویٹ اعضاء میں بھی درد ہے۔ ہمیں شبہ ہوا کہ نامعلوم ملزم نے بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ فضا کو موٹر سائیکل پر سول ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ سول ہسپتال کے ڈاکٹر نے اس امر کی تصدیق کی۔ سوال یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بہیمانہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ یہ واقعہ ایک ایسے دیہی علاقے میں پیش آیا تھا جہاں پر کوئی CCTV کیمرہ بھی نصب نہیں۔ 60-70 گھروں پر مشتمل اس علاقے کے زیادہ تر باسی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ اس کیس کی تفتیش کرنے والی ٹیم میں شامل پولیس افسر محمد عرفان نذیر نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اس سے قبل اتنی ہولناک اور بربریت کا واقعہ نہیں دیکھا۔
اس واقعے کے بعد پوسٹ مارٹم میں فضا سے ریپ کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب پولیس کے تفتیشی افسر محمد عرفان نذیر نے، جو تھانہ صدر بہاولپور میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کی تفتیش کے شعبے کے انچارج ہیں، بی بی سی کو بتایا کہ یہ ایک اندھا قتل تھا۔ ان کے مطابق جائے وقوع کا جائزہ لیا گیا تو سمجھ میں آیا کہ ملزم ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، لیکن تفتیش کے آغاز میں عرفان نذیر کے مطابق ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علاقے میں سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں کو پھیلا دیا گیا اور پھر تفتیش کا باقاعدہ آغاز مختلف لوگوں کے انٹرویوز سے کیا گیا۔ 200 لوگوں کے انٹرویو کیے اور ان کی بنیاد پر 15 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جنہیں پابند کیا گیا کہ وہ تفتیش مکمل ہونے تک علاقے سے نہیں جائیں گے۔ محمد عرفان نذیر کا کہنا تھا کہ پولیس کو پہلے ہی تجربے کی بنیاد پر یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ملزمان مقتولہ کے قریبی رشتہ دار ہو سکتے تھے، کیونکہ عموماً ان کیسوں میں ملزمان اس ڈر سے قتل کرتے ہیں کہ بعد میں ان کی شناخت ہو سکتی ہے۔ محمد عرفان نذیر نے بتایا کہ ملزمان میں سے 2 بچی کے سگے ماموں تھے، جبکہ باقی 2 بھی قریبی رشتہ دار تھے۔ عرفان نذیر نے دعویٰ کیا کہ تفتیش میں یہ ثابت ہوا کہ بچی جب پانی لینے نکلی تو ایک سگے ماموں نے اسے کھیتوں میں لے جا کر دوسرے ملزمان کی مدد سے اس کا ریپ کیا، کیونکہ سورج مکھی کے کھیت بڑے ہوتے ہیں اور اس میں نظر کچھ نہیں آتا۔ محمد عرفان نذیر کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے حراست میں لیے جانے کے بعد پولیس کی تفتیش میں اعتراف کیا کہ پہلے ان دونوں نے ریپ کیا، جس کے بعد دیگر 2 ملزمان پہنچے اور وہ بھی اس جرم میں شریک ہوئے۔ عرفان نذیر کے مطابق اس دوران بچی کی طبیعت بگڑ چکی تھی، تاہم ملزمان میں سے ایک اپنے گھر گیا اور گھریلو چھری لایا، جبکہ ایک اور ملزم پہرا دیتا رہا۔ محمد عرفان نذیر کا دعویٰ ہے کہ مقتولہ کے گلے پر چھری کے 3 وار کیے گئے اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے۔ عرفان نذیر کے مطابق ملزمان بچی کو مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ گئے، لیکن گھریلو چھری کے استعمال کی وجہ سے بچی زخمی تو ہوئی لیکن فوری طور پر اس کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ بہاولپور پولیس کے ایک پریس ریلیز کے مطابق ملزمان کا مقتولہ بچی کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ میچ کر گیا تھا، جس کے بعد پولیس ملزمان کو آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے لے کر گئی اور ریکوری کے بعد واپسی پر ناردرن بائی پاس کے قریب نامعلوم ملزمان نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کی غرض سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پریس ریلیز کے مطابق زیر حراست ملزمان کو باری باری نام لے کر پکارتے رہے کہ ہماری طرف بھاگو، ہم تمہیں چھڑوانے آئے ہیں۔ ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو دھکا مارا اور ہتھکڑیاں چھڑوا کر حملہ آور ساتھیوں کی طرف بھاگے، جبکہ پولیس پارٹی نے بھی پوزیشن لے کر اپنی حفاظت میں جوابی فائرنگ کی۔ پریس ریلیز کے مطابق جب فائرنگ کا تبادلہ رکا تو دیکھا گیا کہ ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف صوبہ پنجاب میں سن 2019 سے لے کر سن 2024 کے درمیان پولیس مقابلوں میں کم از کم 550 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، اور ہلاک ہونے والوں میں سے اکثریت ان افراد کی تھی جو سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ بی بی سی اردو نے حال ہی میں ایک رپورٹ میں متعدد پولیس افسران سے بات چیت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹھوس شواہد کے باوجود ایسے واقعات کی وجہ کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے سابق سربراہ طاہر عالم خان نے بی بی سی کے نامہ نگار شہزاد ملک سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی ایک وجہ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ہوتی ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم اتنا کمزور ہے کہ اگر ایک عدالت سے ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو اکثر مقدمات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی عدالتوں سے وہ مجرمان ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں۔ بی بی سی نے چاروں ہلاک ہونے والوں کے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ کیا، تاہم ان میں سے کسی نے بھی اس معاملے پر بات نہیں کی۔ فضا کے والد غلام محمد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس دن فضا بہت خوش تھی اور مجھے فون پر کہہ رہی تھی کہ اس کو والدہ نے عید کے کپڑے لے کر دیے ہیں۔ غلام محمد نے عید کی خریداری کے لیے 15,000 روپے بھجوائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے
بیٹی نے کہا تھا کہ کپڑے تو مل گئے ہیں مگر چوڑیاں رہتی ہیں. جب آپ عید کے لیے آئیں تو مجھے چوڑیاں لے کر دینا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں چوڑیاں لے کر ضرور دوں گا. BBC ریڈز. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے.